بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. برادران اسلام اور میری معزز اور مکرم ماں اور بہنوں، آئیے آج کے دن ہم لوگ اپنے تفسیر کے اس مختصر سے درس کی ابتدا کرتے ہیں وہاں سے جہاں تک کل ہم لوگوں کی بات پہنچی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی گفتگو میں سورہ یوسف کے معانی کا اجمالی بیان کیا گیا تھا، اور ابھی ہم لوگ سورت کے تفصیلی معانی میں داخل بھی نہیں ہو پائے تھے. تو آج انشاءاللہ اس سورت میں کچھ اہم مقامات جن کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم ان کو آج سنتے ہیں باذن اللہ. اور اس سے پہلے ایک دو باتیں جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں اور وہ اس سورت کے عظیم مقاصد میں سے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ان باتوں پر مشتمل ہے. وہ بات جو ہے وہ اصل میں متعدد نقطوں پہ قائم ہے، کئی نقطے ہیں ان میں سے سب سے اہم جو پوائنٹ آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سورت میں یوسف علیہ السلام کی عظیم سیرت کو بیان کیا گیا ہے، آزمائشوں کے سلسلے سے لے کر انعامات کے مقام تک. ان کی ایک زندگی جو ان کے گھر خاندان میں گزری بچپن کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور گھر میں ان کا کیا مقام تھا اور کتنی محبتیں تھیں ان کی، اور ان کے ماں باپ کے نزدیک ان کا کیا رتبہ تھا کہ ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ یہ میرا لخت جگر، نور نظر، یہ میرا ہیرے سے قیمتی بیٹا کہیں ضائع نہ ہو جائے. ان کو خوف لگا رہتا تھا. اور جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. جیسے اس وجود میں سب سے قیمتی نعمت جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اس سے زیادہ قیمتی اس وجود میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے. اگر پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو اور آپ کو وہ قربان کرنی پڑے تو آپ اسے پلک جھپکنے سے پہلے قربان کر کے پھینک دیجیے، لیکن عقیدے کی قربانی کبھی مت دیجیے. اسی طرح اگر دنیا کے تمام بادشاہ اور دنیا کے تمام قارون اور جتنے بھی فراعنہ اور نماردہ ہیں
جتنے بھی سرکش ہیں وجود میں، وہ ساری دنیا کی دولت، اور دولت ہی نہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں آپ کے سامنے پیش کریں اور کہہ دیں آپ اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے اپنی برات کا اعلان کر دیجئے تو آپ کو ہم مالدار بنا دیں۔ دجال کیا کرے گا؟ دجال یہی تو کرے گا۔ اس سے پہلے درس میں ایک مرتبہ آپ کو بتایا میں نے، دجال کیا کرے گا؟ جتنے سونے چاندی کی چمک کے لالچی ہیں اور چڑھتے سورج کو کیا کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سنڈے جو رکھا گیا نا، سن ڈے، سورج والا دن، وہ سورج کی سلامی کا دن ہے۔ اور جو بت پرست قوم ہے وہ کرتی ہے سورج نمسکار، بتوں کی اور مظہروں کی پوجا کرنے والی قوم۔ تو اسی طرح جتنے بھی پیسے کے پجاری ہیں اور دولت مندوں کو سلام کرنے والے اور ان کے آگے اپنی گردنیں جھکانے والے اور ایمان بیچنے والے ہیں، دجال کے زمانے میں ایسے لوگ بھی رہیں گے بڑی تعداد میں، اور حدیث میں آتا ہے بالخصوص وہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر! عقل کم، سرکشی زیادہ، شریعت کا علم نہیں سیکھنا تو طغیان، تمرد، فتنے، فساد پھیلانا۔ کیونکہ جب شریعت کا علم آتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کا خوف جگاتا ہے، قیامت کی یاد اس کے دل کے اندر بیدار کرتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ فتنے بازیاں کم کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے یہاں علم ہی نہیں ہوگا تو ایمان آئے گا کہاں سے؟ میں کیوں کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو علم سے جوڑیے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے؟ کیوں کہتا ہوں؟ اسی لیے کہتا رہتا ہوں، ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ علم سیکھے بغیر، علماء سے جڑے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا، بتا رہا ہوں آپ کو۔ قوم نوح ایک دن میں کافر نہیں ہوئی تھی، جب انہوں نے علماء اور علم کا اپنے وجود اور اپنے معاشرے سے خاتمہ کر دیا نا، تب جا کے دھیرے 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 وہ قوم مرتد ہوا نا، سب مسلمان ہی تھے، توحید خالص پڑھتے، بتا رہا ہوں آپ سے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے، دیکھ لیجئے اٹھا کر کے۔ تو دجال کے زمانے میں کیا ہوگا؟ دجال آئے گا، دولت، سونے چاندی بورے بھر بھر کے دے گا، اور جتنے لالچی دیوانے ہیں دنیا دار، وہ کہیں گے آمنا باللہ، آمنا بکا، آمنا بکا۔ اور وہ کہیں گے ہم تو رب العالمین کو سمجھ رہے تھے، وہ تو عرش معلیٰ پر ہے، آسمان پر ہے، یہ تو سامنے آ گیا ہے، اور اس دجال پر ایمان لا کر اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ کس لیے؟ چند ٹکوں کے بدلے، کیونکہ ان کو سونے چاندی گن کے دے دے گا۔ اور حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ عورتیں اپنا ایمان بیچیں گی، عورتیں، اور اعراب کا لفظ ہے، دجال والی حدیث میں پڑھ لیجئے گا۔ اشراط الساعہ، قیامت سے آنے سے پہلے جو نشانیاں حدیث میں بتائی گئی اور جو کتابیں لکھی گئی ان میں آپ دیکھیے کہ دجال پر سب سے زیادہ کون لوگ ایمان لائیں گے؟ 70,000 یہودی علماء، تو جو ان کے پیروکار ہوں گے عوام، ان کی تعداد کا تو شمار ہی نہیں۔ اس کے بعد اس امت میں کے جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، وہ دو ہو گیا گروپ، اور تیسرا گروہ ہوگا اعراب کا، جو دیہاتی ہوں گے اور علم سیکھنے سے دور زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ دجال کی فوج میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، اور ان سے بہت بڑی تعداد ہوگی انسانوں کی ایک صنف کی، جن کو کہا جاتا ہے خواتین۔ اور وہ کہاں سے آئیں گی؟ مسلمانوں کے گھروں سے نکل کے بھاگ جائیں گی وہ۔ جی ہاں، مسلمانوں کے گھروں سے جائیں گی وہ، اور وہ مرتد ہو جائیں گی۔ کس لیے؟ پیسے، روپیہ چاہیے،
دولت چاہیے، پیسے گننا ہے، آج یہ نہیں تو کل وہ نہیں، آج یہ ملنا چاہیے تو کل اور وہ ملنا چاہیے، پوری دنیا سمیٹ کر کے اگر اٹھا کر کے عورت کو دے دی جائے تو اس دنیا داری سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مردوں کا بھر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا کہ مردوں میں تو کمال کے درجے کو بہت لوگ پہنچے، لیکن عورتوں میں تو صرف چند مثالیں ہیں۔ آپ نے بتایا مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد، یہ تین عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی ہیں ماشاءاللہ، رضوان اللہ علیہن۔ لیکن مردوں میں بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ کیوں ہے یہ کیوں ہوا؟ دنیا کی محبت نے عورتوں کو دنیا دار بنا دیا، اسی لیے ان کے ہاں بدعملی، لا علمی، جہالت، زبان زوری، سیاست، جھوٹ، فتنہ پروری، فتنے گڑھنا، جھوٹ گڑھنا، اور معاشرے میں لوگوں کو صرف لڑوانا۔ کیا کرنا؟ اس کو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں اس میں خصوصی ان کے ہاں اسپیشل والا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وہ آگ لگانے والیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر تاکہ وہ جگہ جگہ چنگاری لگائیں۔ تو وہ کہیں جاتے ہیں چنگاری لگانے کے لیے نا، کیا کرتی ہیں؟ چنگاری سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، تو پوری آگ دہکا کے آتی ہے وہاں پر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے خاندان بتر بتر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، نفرتیں جگہ گھیر لیتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو میں نے بعض مضامین میں لکھا، کبھی میں نے کہا لاشوں پہ ملاقات۔ پھر لاشوں پہ ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لاشوں پر بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ خیر، میں آتا ہوں اس دجال والے موضوع کی طرف تاکہ میں پلٹوں اصل بات کی طرف۔ تو دجال والے معاملے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑی تعداد جو دجال کے ساتھ آئے گی وہ عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ دجال جب آئے گا جس علاقے پر اترے گا، جس علاقے میں جائے گا، وہاں کے شہر اور وہاں کے گاؤں پہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اپنی پوری فوج اس کے ساتھ لے کر کے وہ چلے گا۔ تو کسی آدمی کو پتا چلے گا کہ کوئی یہاں پر بہت بڑا دجال آیا ہوا ہے، تو وہ آدمی سوچے گا، نہیں جو ایمان والا ہے وہ سوچے گا بھائی ہاں دجال کے بارے میں تو ہم ہر نماز پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ جاتے ہیں، اس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں کنوا دجال، اور وہ ہے بھی، حدیث میں بھی آیا ہے ان الدجال اعور، دجال کانا ہوگا۔ تو کانا دجال، ارے اب تو لوگوں کو خوابوں میں بھی آنے لگا ہے کانا دجال ہو۔ اور بعض کو تو سامنے بھی دکھنے لگا ہے۔ تو یہ افکار ہوتے ہیں۔ بہرحال کانا دجال آئے گا، تو جب اس کے بارے میں بندے مومن سنے گا تو جائے گا دجال کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے اس کے قریب ہو جائے گا، عورتوں کی وہ خطرناک بھیڑ دیکھے گا اس کے پاس، تو ابھی وہ دجال کی تحقیق نہیں کرے گا کہ وہ کتنے فتنے اور آزمائشیں اور کتنی جادوگری اور کتنا سونے چاندی کے پہاڑ لے کے آیا ہوا ہے، ابھی وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا، اسے ڈر ہوگا فوراً اور بھاگے گا اپنے گھر کی طرف۔ آپ یقین جانیے، آپ کو بتا رہا ہوں حدیثی، یہ میں کوئی اسٹوری آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آئے گا اپنے گھر، دروازہ بند کر دے گا اندر سے، اور اس کے بعد
گھر میں رسیاں نکالے گا اور رسی لے کر سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو کھمبے کے ساتھ باندھ دے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے کہ ماں پر ظالم ہے لڑکا. نہیں، وہ ماں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. اور ماں کے لیے اس کے بیٹے سے زیادہ مہربان پیغمبر کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے. شوہر کی محبت اور شوہر کے احسانات ایک الگ ہے، لیکن جو ایک شفقت والی محبت ہوتی ہے وہ بیٹے میں ہوتی ہے، بیٹوں کے علاوہ نہیں ہوگی وہ. کیونکہ بیٹا اس کے اوپر ذمہ دار بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور خیر خواہ بھی ہے، اور شفیق اور مہربان بھی ہے. تو وہ کیا کرے گا بیٹا؟ سب سے پہلے اپنی ماں کو آ کر ایک کھمبے سے باندھ دے گا. وہ کہے کیا ہو گیا، تجھے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ کہے کہ بات نہیں کرنا، بات مت کرنا مجھ سے، میں جواب نہیں دوں گا، بات مت کرنا مجھ سے. رسی سے باندھ دے گا. اس کے بعد گھر کے اندر جتنی عورتیں ہوں گی، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کے رشتے کی جو بھی عورت گھر میں اس کو دکھے گی، وہ سب کو رسی سے باندھ دے گا، کھمبے کے ساتھ. اس کے بعد وہ کہیں گی بتائے گا تو کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ کہے گا اب بتاتا ہوں، سنو تم لوگ. تو پھر بتائے گا، کہے گا کہ دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ آ چکا ہے، اور یہی باہر سامنے تھوڑی دور میدان پہ کرتب دکھا رہا ہے. تو وہ کہیں گی ارے وہ کرتب دکھا رہا ہے تو ہمیں کیوں باندھ رہے ہو؟ ہماری جان تو چھوڑ دو، ہمیں بھی تو زندگی جینے کا حق ہے. وہ کہے گا بندہ کہ ہاں جینے کا حق تو ہے آپ کو بھی، لیکن ایمان بیچنے کا حق نہیں ہے. میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے آپ کو باندھ رہا ہوں. وہ کہیں گے وہ کیسے؟ کہے گا کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں عورتوں کو دجال کے ساتھ دیکھا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ تم تمام کی تمام گھر کے دروازے توڑ کر بھاگ جاؤ گے اس کے پیچھے. اتنی دولت بانٹ رہا ہے وہ. دوستوں اور بھائیوں، پڑھیے آپ لوگ، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، تفسیر کا درس سن رہے ہیں نا، احادیث بھی پڑھا کیجیے. ضروری ہے، اس کے بغیر امت میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا. بتا رہا ہوں آپ سے، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے. تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور چڑھتے سورج کی سلامی کس قدر عورتوں کے دل و دماغ پر حاوی اور مسلط ہوتی ہے کہ وہ اپنا دین و ایمان بھی بیچ دیتی ہیں اور جہنم کو قبول کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں. یہ بات کہاں سے آئی؟ وہاں آپ کو واپس لے جاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو موضوع سے باہر بہت نکل گا. بھائی نکلتا ہوں ضرور، لیکن الحمدللہ آپ کو واپس وہیں لے کے آتا ہوں جہاں سے لے کے گیا تھا. یہ تو اس میں تو آپ کا فائدہ ہے. اب کہاں سے میں آپ کو لے کے گیا تھا؟ میں لے کے گیا تھا یہاں سے کہ اس وجود میں سب سے زیادہ قیمتی موجود ایمان اور عقیدہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے اگر پوری دنیا بھی پیش کی جائے اور پوری دنیا کی قربانی ہمیں دینی پڑے تو ہمیں دے دینی چاہیے قربانی. ہمیں کوئی آگ میں جلا دے ہم جل جائیں گے آگ میں انشاءاللہ. ہمیں اس طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اور جس کا یہ ایمان ہوگا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، صحیح بخاری مسلم کی حدیث. جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی کو یقیناً حاصل کر لے گا. آپ نے، لمبی حدیث ہے وہ سب نہ ذکر کر کے ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ شخص کفر کی طرف واپس پلٹنے سے ایسے ڈرے جیسے اسے آگ میں کوئی پھینک رہا ہو. کما یکرہ ان یقذف فی النار، اگر کسی کو اٹھا کر آگ میں پھینکا جائے آدمی کا سیدھے سے کود جائے گا کیا؟
بچاؤ کرے گا نا اپنا، جہاں تک بچ سکتا ہے بچے گا. زبردستی لوگ اگر اس کو باندھ کے پھینک دیں گے تو دوسری بات ہے، اب پھر مجبوری میں جھیلے گا. تو کہا جیسے تم اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو آگ میں کودنے سے بچاتے ہو، پھینکے جانے سے، اسی طرح تم کفر میں واپس پلٹنے سے بچاؤ، جبکہ تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے توحید اور ایمان کی. ایسا ایمان چاہیے تب جا کر کے قرآن مجید کی چاشنی، ایمان کی حلاوت ہمیں اور آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ. اور جب یہ ایمان پیدا ہوگا اس وقت سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اندر کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی طاقت، کوئی لشکر پیدا نہیں ہوا ہے جو مسلمان اہل توحید کے مقابلے میں چند سیکنڈوں کے لیے ٹک سکے. بتا رہا ہوں آپ، تاریخ بھی پڑھ کے دیکھیے. مسلمان کبھی بھی ہتھیاروں کے بھروسے جنگ نہیں لڑتا، ہتھیاروں کے ذریعے مقابلہ نہیں کرتا. ہتھیار تو ایک سبب ہے، جو میسر ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن اعتماد رب جلیل پہ کرتا ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس سے پہلے کیا ہے شعر؟ کافر ہے تو کرتا ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے، لیکن مقابلے کی نوبت آ چکی ہے تو اپنے ایمان سے آپ لڑیں گے، مقابلہ کریں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب آپ کو وہاں لے آتا ہوں انشاءاللہ. یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا، جگر کا ٹکڑا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، اور وہ بھی یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ میں نبوت کے لیے تمہارے بعد تمہاری اولاد میں سے یوسف کو چنوں گا. اس کی بھی ان کو خبر اللہ نے وحی کے ذریعے دے دی تھی، تو ان کا یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا تو پیغمبر ہے انشاءاللہ، تو مجھے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کی مجھے تربیت، عظیم تربیت بھی کرنی ہے. تو پھر وہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ پیش آیا جو سورت میں ذکر کیا گیا ہے. تو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی ایک زندگی وہ ہے جو ان کی زندگی گھر خاندان میں گزری، محبتوں میں، لاڈ پیار میں. اس کے بعد پھر آزمائشوں کا مرحلہ اب شروع ہو گیا. دوسرا مرحلہ ان کا آتا ہے زندگی کا، غلامی کی زندگی. اور غلام ان کو بنایا کس نے؟ ان کے اپنے بھائیوں نے. یوسف جیسے بھائی کو پائیں اور بیچ ڈالیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوگا کہ یوسف جیسا بھائی بھی دیا جائے گا، اس کو مارکیٹ میں کھڑے ہو کر فروخت کرتے رہیں گے. آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، گھر گھر کی کہانی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ان کی زندگی میں آتا ہے مصر کی بادشاہت اور سلطنت کا. اللہ اکبر. غلامی سے ڈائریکٹ بادشاہ، یہ دنیا کی سوچ کے مطابق تو ممکن نہیں ہے نا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ، اس کی قدرت ہے جو آپ نے سامنے دیکھی دنیا میں سے ہوا. الحمدللہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جسے رکھے اسے پھر کون چکھے، کوئی نہیں اس کا بگاڑ سکتا ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غالب آ کے رہے گا. اللہ نے کہا لیکن میرے بندو تم مخلص اور مومن اور متقی بنو، میری مدد اور تائید تمہارے ساتھ ہوگی اے ایمان والو.
یہ واقعہ یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو بیان کیا گیا ہے، انہی عبرتوں کے لیے بیان کیا گیا کہ آزمائشیں لازماً آئے گی. امتحان کے بغیر آپ کو رزلٹ چاہیے، اور وہ بھی کلاس میں پہلے نمبر چاہیے، اور دنیا میں پہلے نمبر آپ کو چاہیے، آپ کو انعامات چاہیے. نہیں، آج کل کہتے ہیں وہ شال پوشی کی جا رہی ہے، اور آج کل وہ لڑکیوں کیا کیا ہے، ردا پوشی. کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں ہمارے لوگ. ردا پوشی چل رہی ہے اسٹیج پر، اور اس کے بعد لائیو پروگرام آتا ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، دنیا دیکھ رہی ہے. اور اشعار پڑھ کر کے گانے کی اسٹائل میں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے فتویٰ بیچنے والے مولوی کہتے ہیں کیا رہ جائے. اور اس کے بعد وہ لڑکیاں اسٹیج پر اسٹیج ڈانس کرتی ہے. کمال ہو گیا ہے. کہاں ہے علم و ایمان؟ سوال ہے میرا اپنی قوم کے سربراہوں سے جو اپنی نسبت علم کی طرف رکھتے ہیں. کاش وہی نسبت علم سے زیادہ عمل کی طرف بھی ہوتی اور ایمان اور تقوی کی طرف بھی ہوتی، تو ان کا ایمان اور تقوی جواب دیتا کہ حرکتیں جو ہے نا سب غیروں کی تقلید میں کی جا رہی ہیں. لڑکیوں کا مظاہرہ کس لیے کیا جاتا ہے بھائی؟ کس لیے کیا جاتا ہے مظاہرہ؟ کہتے ہیں اس کا نام ہی مظاہرہ ہے. مظاہرے کا مطلب ہی یہ دکھاوا. پتہ چلا کہ کل کا کل ریاکاری کا پروگرام ہو رہا ہے. یہ سب ریاکاری کے ٹوکن بانٹے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ. سب ہو رہا ہے نا، تو اس لیے بتانا پڑتا ہے مجھے. آپ لوگ کہتے ہیں آپ جو ہے موضوع سے باہر یہاں، ارے بھائی آپ کو یہ باتیں پہنچاؤں تو کب پہنچاؤں گا؟ جب پروگرام ہوگا تبھی تو آپ کو بتاؤں گا کہ سب ہو رہا ہے، ان کو روکو. یہ آپ لوگ منع کیجئے. تو یہ سب کچھ آج کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر کیا جا رہا ہے. تو امتحان ضروری ہے. آزمائش ایک لابدی ہے. لازماً آزمائش آئے گی. آزمائشوں کے بغیر تمغے نہیں ملتے. محنت اور مشقت کے بغیر جنت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. عمل کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمل کر کے آؤ تو میں تمہیں جنت دوں گا. مشقت جھیل کے آؤ تو تمہیں میں انعام دوں گا. قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے فردوس کی جنتیں اللہ نے کہا ہم نے تیار کی ہوئی. ان کی مہمان نوازی میں ہمیشہ کے باغات ہیں، اور ہر طرح کے عیش کا سامان ہے ان کے لیے. ساری نعمتیں وہاں پہ فراہم ہیں. لیکن کب؟ جب آزمائشوں میں کامیاب ہو کے آؤ گے. تب مناصب ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ صرف کرسی توڑنے کا نام نہیں ہے کہ فلاں صاحب تو بڑے وزیر اعظم ہیں اور فلاں صاحب تو بڑے امیر جماعت ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں اور سابق صدر سابق ناظم بھی ہیں. 25 سال پہلے تھے سابق ناظم. وہ ایک لاحقہ چپکا رہتا ہے، لگا دیا جاتا ہے ہر تحریر کے ساتھ، ہر تقریر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عہدے، یہ مناصب کام نہیں آئیں گے. اسی طرح جب انسان کی موت ہوتی کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. فرشتوں کے دفتر میں بھی فلاں بن فلاں لکھا جاتا ہے. یہ نہیں لکھا جاتا فلاں بڑے علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب فلاں پروفیسر. ارے پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ لوگوں نے نکال لی. کوئی لیکچرار بھی ہوتا ہے یا ٹیچر بھی ہوتا ہے، وہ جھوٹا بھی لکھواتا ہے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر. اس کو پروفیسر کا معنی نہیں پتا ہے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے ہیں، ایسے بتا رہا ہوں. بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہوں، پروفیسر سے چھوٹے لفظ پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. ایک اور صاحب بہت بڑے پی ایچ ڈی ہیں، وہ کہتے ہیں پی ایچ ڈی کا جو یہ لفظ ہے ڈاکٹر والا، یہ یہودی لفظ ہے، تو اس کی جگہ علامہ لکھوانا چاہیے، علامہ کہلانا چاہیے میرے نام کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں حضرت صاحب یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ فرشتوں کے دفتر میں علامہ اور امام المسلمین رئیس و جہابذۃ المحدثین امام الائمۃ الاعلام، یہ سب نہیں لکھا جائے گا.
فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی روح فرشتے قبض کر کے لے جا رہے ہیں، صرف یہ پکارا جائے، یہی پکار قیامت کے دن بھی ہوگی۔ لہذا یہ عہدے اور مناصب کے دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اور ریاکاری کے مظاہر، دکھاوے بازیاں، یہ اسٹیج پروگرام، ان کو ختم کرنا چاہیے امت سے۔ تو آج جب آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں پر ہمیں اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، ہمارا یقین اور بڑھ جانا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے، میں اس لائق نہیں تھا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ صبر کا مرحلہ ہے، لیکن شکر اور رضامندی کا مرحلہ اس سے بلند ہے، اور اس سے اوپر ایک اور مرحلہ ہے، اللہ تعالی کی تعریف کا مرحلہ۔ آج کسی پر آزمائش آتی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا بدن جل گیا، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، دنیا حادثات کی دنیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا، بہت سے لوگوں کو خود میں نے بار بار زندگی میں سنا ہے کہ ہم ہی ملے تھے آزمائش کے لیے، کیا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے یہ۔ لیکن نمازی بھی ہے بندہ، اور کہہ بھی رہا ہے کفر کی بات، منہ سے نکال بھی رہا، کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں تو پکا مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا اور مسلمان باقی بچے گا، اسے بار بار کلمہ پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ کو بتاؤں اس کا دروازہ ہے ایمان بالقدر۔ تقدیر پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ تقدیر پر ایمان کے معانی اور مفاہیم کو اکثر لوگ نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ جاننا چاہتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسے آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ یہ نہ کہتے تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے وہ راستے میں گاڑی سے جا رہے تھے اور فلاں چوراہے پر گئے اور پولیس والے نے وہاں پر آپ کو روک لیا، چیک کر لیا، اس سے پہلے والے چوراہے پہ آپ جاتے یا اس کے آگے والے سے اگر آپ مڑتے تو وہاں پر آپ بچ جاتے۔ اچھا آپ کو تقدیر پتا تھی کیا؟ غیب کا علم تھا کیا کہ اگر ہم آگے جاتے پیچھے جاتے تو بچ جاتے؟ میرے ساتھ ہوا، جو صاحب میرے ساتھ تھے وہ بھی بہت بڑے علامہ، میں نے کہا علامہ صاحب تقدیر میں لکھا تھا کسی چوراہے پر آپ آئیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کسی چوراہے پر پکڑے جائیں گے، تو کوئی مجرم ہے کیا؟ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ پیپر چیک کیا جائے گا۔ گاڑی کا پیپر چیک ہوا، اس کے بعد آدمی گئے آگے۔ تو یہ تقدیر پر اعتراض اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ لہذا آزمائش آئے یوسف علیہ السلام کی طرح، ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام کی طرح، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ یہ اس سورت کا عظیم پیغام ہے۔ ایک اور اعتراض یہاں پر اکثر کیا جاتا ہے، اور یہ بہت پرانا اعتراض ہے، کتابوں میں بھی ہے، کہ سورہ یوسف میں جو تذکرہ یوسف علیہ السلام کا کیا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ جو بتایا گیا، اس صورت میں کسی دوسرے نبی اور خاندان اور قوم کا واقعہ نہیں بتایا گیا۔ ایک اعتراض۔ دوسرا کیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو کچھ پیش آیا، دوسری صورتوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیا ہے یہ سب؟ یہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے والے بیٹھے ہوئے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، خالی یہ مشورے اور اعتراض، بس یہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا کہ ایک لڑکی نے کیس کیا ہوا ہے اپنے والدین پر کہ میری پیدائش تمہارے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ
تم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے مجھے جنم دیا اور اس کے بعد اس بڑی پریشانی میں جو ہے مجھے مبتلا ہونا پڑا. کیا ہے یہ؟ یعنی عقل ہے یہ؟ انسان کن کن باتوں کا جواب دے؟ نفسانی خواہشات اور تمرد، سرکشی کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کے واقعات کا جو ذکر اس صورت میں تفصیل سے کیا گیا ہے، اور دوسری قوموں کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کے تذکرے جو مکرر بار بار قرآن میں کیے گئے ہیں، وہ کفار و مشرکین اور انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کو بطور وعید اور دھمکی کے بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اعتراضات کیے اور آپ کو اذیتیں پہنچائیں، دھمکیاں دی، آپ کو قتل کی دھمکی دی، قتل کی کوششیں کی، سازشیں کی، سارا پلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں اور آیتیں نازل کی جن میں ان قوموں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے تباہ کیا ہے. تو ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام سے متعلق اور ان کے خاندان سے متعلق جو یہ صورت ہے اور اس میں جو واقعات ہیں، ان کے تذکرے کا بار بار لے آنا، اس کی کوئی حکمت ظاہر نہیں تھی. اللہ نے نہیں کیا، ایک ہی جگہ تذکرہ کیا اس واقعے کا. ایک تو یہ خاندانی معاملہ ہے، گھر خاندان کے معاملے کو ہر جگہ نہیں چھیڑا جاتا. وہ ہم گئے تھے، فلاں نے یہ کہہ دیا، ہم نے جواب دے دیا، انہوں نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ کہا. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہیں اگر موقع کی بات آئے تو انسان بتائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹے لوگ کون ہیں، فتنے باز کون ہیں، وہاں بتا دیا آپ نے، بیان کر دیا اپنے بات نا، حق بات. اب آپ وہاں سے خاموشی سے چلے جائیں گے، ہر جگہ بیان کرتے رہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہمارے یہ رشتے دار، یہ لوگ سارے بدماش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. نہیں بیان کیا جائے گا. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں بیان کر دیجیے ایک مرتبہ، اس کے بعد غیبت چغلی مت کرتے رہیے. آج کیا ہوتا ہے، خاندان کے افراد، ظاہر بات ہے فرشتے تو نہیں ہے نا، سب انسانی تو ہیں، تو ناچاقیاں بھی ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، فتنے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ فتنے تیار کر کے باقاعدہ لمبے لمبے پلان کے تحت وہ اسے کہا کہ اسے عربوں میں کہا جاتا ہے فلم ہندی بناتے ہیں. جس بات کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، میں نے دیکھا عرب میں، عرب لوگ کہتے ہیں شو کلام ہادا، فلم ہندی. وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے انڈین فلم مت سناؤ. یہ ایک ڈائلاگ ہے عرب کی. کس بات پر؟ یعنی جس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو تیار کر کے دفتر میں کاپی میں پوری اسٹوری لکھی جاتی ہے، اور وہ اسٹوری پیش کی جاتی ہے کس کو؟ جو فلمی دنیا والے ہوتے ہیں ان کو. وہ بھی جانتا ہے کہ اب جھوٹ، یہ پوری کہانی جو تیار کی گئی فائل اس کو دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کہانی جو ہے مزیدار نہیں ہے، اس میں کچھ اور بدماشی کے واقعات آپ لے کر کے آئیے. تو وہ بدماشی کے واقعات خاندانوں میں گڑھے جاتے ہیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں جھوٹ، مکر و فریب، یہاں تک کہ دینداری کی قربانی دے دی جاتی ہے، اور سجدوں پہ سجدے، عمرے پہ عمرے، رمضانی عمرے، شوالی عمرے، ساتھ چلتے رہتے ہیں. ادھر یہ بھی ہے اور ادھر یہ بھی ہے. وہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مباحثہ ہو رہا تھا، ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے.
فرشتوں کو فضیلت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بندوں میں جو نیکوکار ہیں، اولیاء وغیرہ ہیں، ان پر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، خلافی مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں میں وہ مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو، نہیں، آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں جو وہاں پر ہوئی آگے۔ تو جس نے ان سے بحث کی، ان کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا ہمارے درمیان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ائمہ علماء پیدا ہوئے، اور نام گنائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور ان میں خلفائے راشدین، اور پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، اور فلاں ولی اور فلاں جو ہے تابعی جلیل سید التابعین اویس قرنی، اور سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطا ابن ابی رباح، ان سادات رحمت اللہ علیہ اجمعین کا ذکر کیا کہ ہمارے درمیان تو اور بڑے بڑے حسن بصری، ابن سیرین، اور فلاں فلاں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ ابن جوزی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے ہاں فرعون بھی ہے؟ انسانوں کی لسٹ میں ہے نا وہ، فرشتوں میں تو نہیں پیدا ہو فرعون میں۔ کہا تمہارے ہاں شداد بھی ہے، تمہارے ہاں نمرود جیسا مجرم بھی ہے، قارون اور حامان بھی تمہارے ہاں ہے۔ کہا ایسی لسٹ اگر گنوائی جائے گی نا تو قوم نوح کے، قوم لوط کے، قوم ابراہیم کے، اور عاد و سمود کے تمام مجرمین سر فہرست آئیں گے، تو کیا جواب دو گے تم فرشتوں؟ اسی طرح بتایا کہ خاندانوں کے اندر بھی یہ سارے نمونے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نمونہ ہے، حج والا بھی نمونہ ہے، عمرے کا نمونہ بھی ہے، اور یہ وہ کھانا کھلانے کا بھی ہے، وہ افطار پارٹیوں کا بھی۔ آج کل افطار پارٹی کرے، پارٹی کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا۔ پارٹی کا مطلب دنیا میں کیش، شہرت، ناموری، ریا اور نمود، یہ ہے پارٹی، اس کو کہتے ہیں پارٹی۔ ہمارے پاس بچے کو کہتے ہیں پالٹی ہے وہاں کے، تو سب کچھ ہو رہا ہے تماشا، تو یہ بھی ہے۔ اور بدماشیاں جو چل رہی وہ اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آراف پر جب آئے، قیامت کا دن ہوگا نا، جب آراف والے مقام پر، اونچی پہاڑی پر جب آئیں گے جنت جہنم کے بیچ میں، تو پھر آراف میں جا کر نیکیاں اور برائیاں جب برابر ہو جائیں گے، بیلنس والا معاملہ ہمارا گڑبڑ ہو جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تماشے ہوتے ہیں نا، یہ عبادتوں کی لذتوں کو، چاشنی کو، سکون کو کھا جاتے ہیں۔ عبادتوں کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک سکینت ہوتی ہے، قرآن مجید اس کو اطمینان کہتا ہے۔ وہ لذت جو ہے نا، وہ شیرینی، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ رکوع سجدے تو ہوتے رہتے ہیں، حج عمرے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے پھر؟ ان کو کہتے ہیں وہ ادا ہوتے ہیں روٹین کے طور پر۔ ان کو میں کہتا ہوں نماز تو پڑھی، وہ نماز نہیں، اس کو کہتے ہیں ایکٹنگ۔ نماز کی وہ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے کہ پہلے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ربنا لک الحمد سمع اللہ و ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں گئے، اور پھر بیٹھے، پھر سجدہ کیا، پھر تشہد، ایسے رکعت پوری ہو جاتی، 2 یا 4 یا 3 جیسے بھی ہے۔ اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ نماز کی ایکٹنگ۔ تو یہ ایکٹنگ ہوتی رہتی ہے، لذتوں سے خالی عبادت، اس عبادت کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، نہ ان کا کوئی بدلہ انسان کو ملے گا۔ لہذا ہمیں اپنے نفس کا جو بہت بڑا یہاں پر شیطان بیٹھا رہتا ہے نا، وہ نفس خود ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ ابلیس کے علاوہ اس کے جتنے چیلے ہیں سب کو تو جگڑ دیا گیا ہے نا، لیکن پھر بھی رمضان میں بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ جو 11 مہینے تک ٹریننگ دی تھی نا شیاطین نے انسان کو، تو انسان اسی ٹریک پہ چل رہا ہے، اسی روٹین پہ، اسی لیے فتنہ فساد قائم رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، ایک خاندانی تذکرہ ہے۔
اس کا تذکرہ ایک مرتبہ قرآن میں کر کے بتا دیا گیا. پھر اس صورت میں کسی اور قوم کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر شفقت، رحم و کرم، محبت، اور ایک بڑی بات اور ہے، اس صورت میں بار بار ذکر کیا گیا احسان کرنے. جگہ جگہ محسنین کا لفظ آیا ہے. اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام ہے اللہ کے بندوں کے نام کہ تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو اچھا سلوک کرے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہی بلند ہوگا. اور یہ بھی کہ جو لوگ بد خصلت، بد نیت، بد عمل، بد طینت ہوتے ہیں، ایک دن رسوائی ان کو گھیر لیتی ہے. اور جو صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کمزور دکھے، ایک دن آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسے اپنے بھائی کا کلمہ پڑھا، ان کی عظمت کا کلمہ پڑھا اور اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ہم غلطی پہ تھے. یہ ان کے بھائیوں نے اعتراف کیا نا آخر میں جا کر کے. ان کو احساس ہوا بعد میں، جب وہ جان گئے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، نکل چکا ہے، اور کہنے لگے، قسم کھائی، کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اللہ کی قسم کھا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اے یوسف تمہیں ہم سب کے اوپر چن لیا، فضیلت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. اس کے بعد جب ان کے والدین مصر آئے یا بلائے یوسف علیہ السلام نے، اور ان کے پورے خاندان والوں کو انہوں نے بھی بلایا، تو کیا کیا ان کے تمام بھائیوں نے؟ سجدہ کیا. کس کو؟ اسی بھائی کو جسے انہوں نے چند ٹکوں میں بیچ دیا تھا. کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو سجدہ؟ سوال کھڑا ہوتا ہے نا. یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی حاسد اور کوئی فتنہ پرور، معاشرے کا فسادی انسان، اس کا جادو ہمیشہ نہیں چل سکتا. 4 دن کی کہانی ہے، پھر اندھیری رات ہے. یہ جان لینا چاہیے. غلبہ تو سچ بولنے اور حق والوں کا ہوتا ہے. جن کے ساتھ حسد کیا جائے گا، اللہ کی مدد اور نصرت انہی کے ساتھ ہے. حاسدین کا ساتھ شیطان دیتا ہے کچھ دن. جب شیطان دیکھتا بھی ہمارا کام تو اب ہو گیا، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. تو یہ اس صورت کے کچھ اور معانی تھے جو آپ سے بتائے گئے. اب آتے ہیں اس کی ابتدا. اللہ رب العالمین نے اس صورت کی ابتدا کی حروف مقطعات سے فرمایا الف لام را. 3 حروف ذکر کیے، دیکھیے یہ حروف تہجی میں سے ہے. اور فوراً کیا کہا؟ تلک آیات الکتاب المبین. دیکھیے حروف مقطعات کے ذکر کے بعد، جیسے میں نے پہلے بتایا، قرآن مجید کا، اس کی حقانیت اور اس کی عظمت کا تذکرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کا بیان اور اعلان فوراً کیا جا رہا ہے. بتایا گیا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن نازل کیا، عربی زبان میں یہ قرآن ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اور ہم تمہارے اوپر سب سے اچھا بیان تمہارے سامنے کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں. بما اوحینا الیک، اور یہ وحی کی شکل میں ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے نا، ھذا القرآن، اس قرآن کی، اسی قرآن میں سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا. سمجھ رہے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کیسے ہوا؟ وحی کے ذریعے. تو لہٰذا قرآن مجید کی صداقت کا اعلان، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قریش کے لوگوں اور دنیا والوں تم نہیں لا سکتے اس جیسی کی کوئی کتاب. اور یہ کہ میرے نبی جو بتاتے ہیں وہ سچے مان لو، ایمان لے آؤ، تب تمہاری نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، کہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد سے بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، پہلی بات ایک تو یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد اس میں پیغام یہ کہ سب سے آپ کو نہیں بتانا ہے. کس سے بتانا ہے؟ جو آپ کا خیر خواہ ہو. شرط ہے اس میں، حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا خواب نہ بیان کرے الا علی ناصح او عالم، صرف اس سے بیان کرے گا جو خیر خواہ ہو اور عالم بھی ہو. 2 شرطیں ہیں. اگر عالم ہے لیکن حاسد ہے تو خواب کی غلط تعبیر بتائے گا آپ کو. حاسد نہیں ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے. جاہل سے خواب نہیں بیان کیا جائے گا، جاہل سے، کیونکہ خواب نبوت کے علم میں سے ہے، اور نبوت کا علم جاہل کے پاس نہیں ہوتا، علماء کے پاس الحمدللہ. صرف ان سے بتایا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے وہ خواب پہلے کس سے بتایا؟ اپنے والد ماجد سے بتایا. اور باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوگا انسان کے لیے؟ اور وہ بھی پیغمبر. پیغمبر بھی ہیں ان کے والد، اور وہ والد ناصح بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں. ان سے بتایا تو باپ نے ان کو پہلی بات کیا کہی؟ کہا بیٹا دیکھو، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیے اسلوب خطاب دیکھیے. یوسف علیہ السلام نے کیسے بات کیا؟ کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. دیکھیے تعبیر، صرف اے میرے ابا، جیسے آج عام طور سے پکارا جاتا ہے. اور اسی طرح بیٹے کو پکارنا شفقت کے ساتھ، اس کا اظہار قرآن سکھا رہا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. وہ ابنی بھی کہہ سکتے تھے، یا ولدی. عام طور سے عرب میں آج کل کہا جاتا ہے یا ولد. یہ کیا ہے؟ یہ اس محبت اور شفقت کے جذبات سے خالی تعبیر ہے. یا ولد. اور لڑکے، یہ تعبیر کی جاتی ہے عام طور سے. قرآن نے سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے بات کرو. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتا دینا، ورنہ وہ بری تدبیر کریں گے تمہارے خلاف. اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے. یعنی شیطان اس خواب کے معاملے کو لے کر تمہارے بھائیوں کے دلوں کو خراب کرے گا. اور وہ جان گئے تھے خواب کی تعبیر سے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنے گا، اور وہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق و ابراہیم علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے علم اور نبوت کے وارث بنیں گے. یوسف علیہ السلام بنیں گے. اور یہ بات ان کے بھائیوں کو گوارا نہیں ہوگی کہ علم کے لیے، نبوت کی فضیلت کے لیے یوسف کو چنا جا رہا ہے جو اتنے چھوٹے سے تو ہیں، تو ہم کس لیے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. یہ بات کہاں سے آئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں؟ شیطان نے ڈالی تھی. پتہ یہ چلا کہ جب برے فتنے اور بدترین پلان انسان کے دل و دماغ میں آئے تو انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ پلان کہاں سے آئے ہیں. وہ شیطان رجیم نے، جو حضرت انسان ہے نا، ان کے دل میں فرمائے ہیں، القا کی ہے، وسوسے ڈالے ہیں. یہ ہمیں جان لینا چاہیے.
اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کی مخالفت پھر کرنی چاہیے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور جو بات دل میں آئی ہے، خیال آیا ہے، شریعت کے ترازو پہ تولنا چاہیے اسے، اور علماء سے پوچھنا چاہیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بدماشی میں کروں. اب آپ جا کے علماء سے پوچھ لیجیے کہ شریعت میں اس بدماشی کرنے کی کوئی دلیل ہے کیا. وہ ایک ساتھ بہت جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور دلیل دلیل کہتے رہتے ہیں. تو ان سے میں نے پتہ کروایا کہ وہ یہ اتنا جھوٹ بولنے کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے کیا کہ یہ بغیر دلیل جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو دلیل تو خیر مل ہی جاتی ہے. ہم نے کہا دلیل نہیں، خواہشات پر عمل کرنے کو آپ جو ہے دلیل سمجھ رہے ہیں. یہ خواہشات کی پیروی ہے. جھوٹ کے حرام ہونے پر تو مسلمان، کافر، یہودی، نصرانی، مجوسی، کمیونسٹ، دہریہ، ہم نے کہا سب کا اتفاق ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے کسی قرآن کی آیت اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان خواہشات پہ عمل کرتا ہے، کہتا ہے بالکل 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 صحیح ہے. تو جب انسان دیکھ لے کہ وہ شریعت کی تعلیمات کی مخالفت میں جا رہا ہے، وہ جان لے کہ اس کی تباہی اپنے ہاتھوں سے، وہ خود گڑھا کھود رہا ہے اپنی تباہی کا. خیر، یہ جو خیالات آتے ہیں فتنے والے، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح چنے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا. کون سی؟ جو تمہارے باپ یعقوب اور تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری، تمہیں اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنے گا. اس بات کا علم یعقوب علیہ السلام کو ہو گیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ تم اپنے بھائیوں کو مت بتا دینا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے پیغمبروں کے بعد اس کے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان دوسرا نہیں ہوتا ہے. ماں کی محبت ایک شفقت الگ ہے. دیکھیے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، بچے کی انسانی بدنی جو ضروریات ہیں، کھانے پینے، پیٹ بھرنے کی، ان چیزوں کو ماں زیادہ سمجھتی ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے. لیکن بچوں کے مستقبل کے بارے میں عقل استعمال کرنا، اس کو ترقی اور منازل، اونچے منازل کے مشورے دینا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ باپ کرتا ہے. عام طور سے یہ ہے، بھائیوں میں بھی بہت سے ایسے شریف الخصال لوگ موجود ہیں اور ہوئے ہیں، اور ان کے نام بھی بہت ہیں اور کام بھی ان کا بہت ہے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے بہت اپنے گھر خاندان کے اپنے اپنے بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، بڑے بڑے علماء بنائے. موجود ہیں مثالیں، لیکن وہ مثالیں کم. اپنے برابر یا اپنے سے اوپر اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے دوسرے کو، تو وہ باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹوں کو اپنے سے زیادہ بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے. عام طور سے یہ جذبہ دوسروں میں نہیں ہوتا، اور بھائیوں سے زیادہ باپ خیر خواہ ہوتا ہے. یہ علماء نے استدلال کیا ہے ان آیات سے. اس مسئلے کو میں زیادہ یہاں پر شرح و بسط سے نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو میں نے مختصر بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور بہترین قصے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کی زندگی میں عبرت کی بہت سی باتیں اور عظیم پیغامات ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں، ہمارے بھائی یوسف اور اس کے جو بھائی ہے یعنی بنیامین، ان کا نام آیا ہے تفاسیر میں اور تورات وغیرہ میں، وہ بنیامین ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں بھائی وہ یوسف اور بنیامین، اور یہ لوگ بڑے پہلوان بھی ہو چکے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو بالکل جوان دھاکڑ ہیں، ہم مضبوط پہلوان ہیں، یعنی اپنے باپ پر کوئی حملہ ہو ہم دفاع کریں گے. یہ چھوٹے والے کیا کر پائیں گے؟ لیکن چھوٹے بچوں سے محبت یہ ایک فطری طبعی امر ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. اسے سمجھنا چاہیے. خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو، بڑے بھائیوں کو، بڑی بہنوں کو سمجھنا چاہیے. کیوں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ بچہ بھی چھوٹا پیدا ہوا، سمجھیے
1 महीने 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, और दूसरा बच्चा आपका है 20 साल का है, तो क्या आपको 20 साल के बच्चे के मुताल्लिक उसके खाने पीने की फिक्र उस तरह करनी पड़ेगी जैसे उस 6 महीने के बच्चे की करनी पड़ेगी? उस छोटे बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसको खाना है, वो तो सिर्फ दूध पी सकता है, पानी पी सकता है। बड़ा वाला आप खाना नहीं देंगे, बाहर से जाकर खा लेगा, और आजकल घर में नहीं देंगे, होटल से खा लेगा, खुद भी बना लेगा, कहीं से भी खा लेगा। फिर उसे आपको संभालना है, छोटे को, कि उसे पता नहीं कि आग है तो हाथ बचाना है उससे, ये पेरेस जो है जल रही है, उसमें जो हाथ लगा दिया हाथ जल गया, तो ये कौन करेगा केयर? ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो ये इस मसले का ताल्लुक जरूरत और जिसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं केयर करने से। बच्चे को जरूरत है कि उसका ख्याल किया जाए। छोटे बच्चे को अपनी मनफात और मसलाहत नहीं पता होती, बड़े वाले को अल्लाह ने अकल समझ सूझबूझ दे दी ना, वो जानता है मेरी मनफात किसमें, कैसे खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, और आग मुझे जला देगी, गर्म पानी से हाथ जल जाएगा और ठंडे पानी से ये नुकसान हो जाएगा, तो अपनी एहतियात अपने लिए खुद कर सकता है। छोटा बच्चा नहीं जानता। तो इसलिए इसलिए क्या होता है, जब छोटा बच्चा घर में आता है तो उस बच्चे पर आप देखिए, घर में बच्चे की माँ है, उसके भाई बहन है, बाप है बच्चे का, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, उसकी खालाएं हैं, जितने भी खानदान के अफराद हैं, सबका दिल उस पर, छोटे बच्चे पर जो भी पैदा हुआ है उस पर ज्यादा मेहरबान होता है। अब वो बड़ा बच्चा अगर कहे मैं तो 20-25 साल का हो गया और कोई अकल का बंदा मेरे पे मेहरबानी नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अकल के बंदे, मार्केट में अकल मिलती है, जाके खरीद लो किसी चिकवा की दुकान पर, और चिकवा क्या ना मिले तो कसाई क्या ले ले रहा है, उसे ये कहा जाएगा। वो कहते हैं ना दिमाग खाते हैं, अरे भाई दिमाग खाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा ना। कुछ लोग कहते नहीं, भेजा खाने से दिमाग बढ़ता है। खैर, तो ये फितरी मसला है, आपसे बताया। ये बात माँ बाप को भी समझनी चाहिए, खानदान के अफराद को भी समझना चाहिए, और घर के भाई बहनों को भी समझना चाहिए कि मसले का ताल्लुक उस छोटे बच्चे के साथ मेहरबानी, ताउन, संभालने और उसकी परवरिश और तरबियत से। इसीलिए हर शख्स चाहता है कि छोटे बच्चे को वो गोद में उठाए। वो चल नहीं सकता, वो बड़ा वाला तो दौड़ भी जाएगा। तो अब कोई कहे मैं तो 10 साल का हो गया हूँ, 5 साल का हो गया हूँ, वो मुझे माँ बाप गोदी में नहीं उठा के लेके चलते, वो छोटे वाले को तो हर वक्त टांगे रहते, इसको कहा जाएगा जी हालत है ये। तो ये बात जो है बता रहा हूं आपको, ये सब खानदानी पस मंजर की बात। इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई लोग थे, 10 भाई, वो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। वो देख रहे थे ये यूसुफ बिन बिन्यामीन सबसे छोटे दोनों थे ये, और दोनों को ये इतना चाहते हैं माँ बाप, और हम लोग इतने पहलवान हैं, हमारी खैरियत ही नहीं पूछते कि हमने खाना भी खाया कि नहीं खाया, हमारे कपड़े भी साफ हुए कि नहीं हुए, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इनको तो परवाह ही नहीं। वो इस तरीके से सोच रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, ज्यादा मोहब्बत तो यूसुफ से है, मैदान से ऐसा करते हैं रास्ते से उसको साफ कर दो। अच्छा, उसमें क्या हुआ, मशवरा देने लगे। एक साहब ने मशवरा दिया, एक भाई ने कहा कि ऐसा है कि यूसुफ को हम लोग कत्ल ही कर देते हैं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, और ये जब कत्ल कर देंगे, रास्ते हटा देंगे, तब तो बाप मजबूर हो के मोहब्बत हम ही से करेंगे। पता चला कि ये जो मोहब्बत और दिल का मसला है ना, झगड़ा इसका था, और कम अकली का वाला मामला था। उसके लिए लोगों ने अपने भाई को बेच दिया। तो दूसरे ने कहा तौबा तौबा, भाई को कत्ल करोगे? अच्छा, जिसने मशवरा दिया था कत्ल का, उसने एतराफ किया कि मैं बहुत गलत मशवरा दे रहा हूं, और ये काम बहुत ही बदमाशी का है, और हम लोग सब मुजरिम हो जाएंगे। लेकिन क्या कहा, वह तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, कत्ल करने के बाद जो है ना, हम लोग तौबा करके ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर ठीक हो जाएंगे, तब धुल जाएगा गुनाह। आज गुनहगार क्या करता है, आज गुनाह करने वाला यही सोच के करता है
کہ بھائی میں جو شراب پی رہا ہوں، سگریٹ پی رہا ہوں، میں غیبت چغلی کر رہا ہوں، میں اذیت پہنچا رہا ہوں لوگوں کو، دیکھیں بھائی بات تو غلط ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ معاشرے کے اندر تو لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کرنے لگا ہوں۔ یہ انسان اپنے نفس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، دل اس کا کہتا رہتا ہے، ایمان کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، ارے آج کر لیا کل تو ٹھیک ہو جائیں گے، ارے رمضان ہے نا دھل جائے گا گناہ، ارے حج کر لیں گے پورا دھل جائے گا بھائی۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے تو بالکل دھل جائے گا، کوئی گارنٹی ہے کیا مرنے کے بعد دھل جائے گا؟ تو یہ نفس کا دھوکہ ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بعد میں توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بھائی جس کے بارے میں بتایا گیا وہ تیسرے نمبر کا بھائی تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتا، اس نے کہا اللہ کے بندو، اپنے بھائی کا کوئی قتل کرتا ہے، ہمارے ہی تو خون ہے وہ، اسے کیوں قتل کرو گے؟ ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ اسے یہاں سے نکال کے لے چلتے ہیں، باپ سے دور کرنا مقصد ہے نا، ہم باپ سے دور کر دیتے ہیں اور کہیں جا کر کے اس کو باہر لے جاتے ہیں اور وہاں کسی بہانے سے ہم لوگ ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کر دیں گے ہم قتل کے جرم سے بھی بچ جائیں گے اور بھائی کے باپ کے سامنے رہنے کی جو ہمیں تکلیف ہے ہماری وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، انہوں نے پھر آ کر کے مشورہ پاس ہو گیا، اس کے بعد آئے اور اپنے ابا سے انہوں نے درخواست دی کہ ابا جان، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے ہمارے بھائی سے، اور آپ تو چاہتے بھی نہیں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، اس دیکھیے کس طرح بکاری کی جاتی ہے۔ کہنے لگے آپ تو ہمیں اپنی محبت اور شفقت کا اظہار بھی نہیں کرنے دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کیا کیا میں نے؟ کہا ہمارا بھائی ہے، چھوٹا ہے، بچپن ہے، بچپن میں بچوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کھیلنا کودنا، اور آپ اس کو اپنی آنکھ کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتے۔ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، گھوم ٹہل کے ہم آتے ہیں اور ہمارا بھائی گھر کے اندر بند رہتا ہے، کبھی تو آپ چانس دیجئے کہ ہم لے جائیں اس کو اور یہ بھی جو ہے کھیل کود کرے ہمارے ساتھ جا کر۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم کل جو ہے بھائی کو لے کے جائیں گے۔ تو کہنے لگے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم لے کے جاؤ اسے کسی جنگل یا میدان وغیرہ میں اور میری آنکھوں کے سامنے سے دور، اور وہاں پر کھیل کودنے میں تم مصروف ہو جاؤ اور بھیڑیا کھا جائے اس کو۔ کہنے کہ نہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم نگرانی کریں گے نا، کیوں بھیڑیا کھائے گا اس کو، کیسے کھائے گا؟ آپ ہمارے پر بھروسہ تو کیجئے۔ اور وہ لے کے چلے گئے، لے کے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے سے جگہ اور کنویں کا انتخاب کیا تھا، ایک کنواں تھا جو تاریک تھا، وہاں لے گئے اور اس کے بعد سب نے مشورہ کیا اور ایک رسی کے اندر ایک ڈول بنایا، باندھ دیا اور کنویں میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف، قرآن میں تو وحی کا لفظ دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ یقیناً تم اس معاملے کے بارے میں ان کو ایک دن بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو احساس بھی نہیں، یعنی آج یہ نہیں جان رہے کہ تمہاری عظمت اور بلندی کتنی ہے لیکن تم پریشان ہیں۔ یعنی اللہ نے تسلی دینے کے لیے یہ بات ان کو، چاہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یا کسی کو بھیجا، انہوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام سے آ کر کے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم پریشان مت، تم مت پریشان، تم ان کی حرکتوں پہ صبر کرو اور تم کو ہم پہنچائیں گے ایک ایسے مقام تک کہ تمہارے بھائی آئیں گے اور تم سے خود معافی مانگیں گے، تمہارے آگے سجدے تعظیمی سجدہ کریں گے۔ سجدے تعظیمی یہ پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، یہ حرام ہے، یہ قیامت تک کے لیے حرام۔ تو تسلی کے لیے ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی اس بات، چل، اور وہ بھائی لوگ کیا ہوا، چلے آئے اور رات پہنچے ابا کے پاس اور روتے گڑ گڑاتے اور چیختے چلاتے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں، وہ لوٹ گئے لوٹ گئے لوٹ گئے لوٹ گئے۔ وہ لوگوں نے کیا کیا، ٹرین کاٹ کر کے وہ نیچے سے پورا سامان ہمارا چوری کر دیا۔ ارے اور کیا ہوا؟ ارے وہ بھیڑیا کھا گیا بھائی کو۔ ارے بھیڑیا کیسے کھا گیا؟ تم تو کہہ رہے تھے ہم تو بڑے مضبوط پہلوان۔ کہا نہیں، ہم کھیلنے کودنے میں چلے گئے تھے نا، تو بھائی کو ہم نے کہا کہ سامان رکھا ہوا ہے ذرا تم نگرانی کرتے رہنا۔
اچھا تو تم سامان کی نگرانی کے لیے لے کے گئے تھے اپنے بھائی کو؟ کہا نہیں بس وہ غلطی ہو گئی ابا، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی اتاری جو پہن کے گئے ہوئے تھے، اس کو اتارا، اور اتار کر کے وہاں پہ کیا کیا، اس پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، اور بکری کا خون قمیص کے اندر لپیٹ دیا تھا، اور وہ قمیص لے آئے، اور بس ابا یہ دلیل، یہ ثبوت دیکھیے، آج بھی لوگ جھوٹے دلیل پیش کرتے رہتے ہیں۔ کسی کا کسی کی دلیل سے مت گمراہ ہوا کیجیے، دلیل اصل نہیں ہے، اہل حق کی پیروی اصل ہے۔ دلیل کی صحت اور دلیل کی سمجھ، تین باتیں آپ کو یاد رکھنی ہمیشہ، پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، دلیل اور دلیل کی صحت اور دلیل کی سوجھ بوجھ اور سمجھ، یہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ کتاب و سنت کے علماء سے پتہ چلتی ہے، اہل حق سے۔ اہل باطل، شرک کرنے والے، پیر پگاڑے، بدعت پھیلانے والے مجرمین، یہ اہل حق نہ ہوتے نہ ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار اللہ کی شریعت اس کے دین میں، لہذا ان کا ذکر میں نہیں کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو انہوں نے وہ پیش کیا کہ یہ قمیص ہے۔ یعقوب علیہ السلام سوچنے لگے یار بھیڑیا بڑا شریف بھیڑیا تھا، یہ اتنا شریف جانور کہ باقاعدہ اس نے قمیص پھاڑی نہیں، بھوکا تھا نا گوشت کھانے کے لیے، لیکن اس صبر سے پہلے اسے قمیص اتاری، کرتا اتار دیا تاکہ اس کو گوشت کھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے اس کو کیا کہتا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے لے کر کے آئے یوسف کے بھائی۔ انہوں نے کیا کہا، وہ جان گئے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تم سب جھوٹ بول رہے، کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے اپنے دلوں نے تمہیں سجھاؤ دیا ہے کوئی بری تدبیر کرنے کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، فصبر جمیل، میرا موقف یہ کہ میں صبر جمیل اختیار، یعنی میں اس کی شکایت نہیں کروں گا سوائے اپنے رب سے کہ اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر، اور جو خواب تو نے میرے بیٹے کو دکھایا اور جس کی تعبیر تو نے مجھے سکھائی، میرے بیٹے کو ان بلندیوں تک، نبوت کے مقام تک پہنچائے میرے مالک، وہ یہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک قافلہ آیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دنوں تک تھے۔ اچھا یہ بھائی لوگ کیا کرتے تھے وہاں، جان رہے تھے بھائی تو اپنا ہیرا ہے، تو کنویں میں رہے گا تو باہر تو آ نہیں سکتا، وہ رسی تو انہوں نے کھینچ لی تھی فوراً، تو وہ کیسے آئے گا، تو بھوکا بھی تو وہاں رہے گا تو مر جائے گا، بھائی تو ہے۔ تو روزانہ صبح شام گھر سے ٹفن تیار ہو رہا ہے، اور دو دو بھائی باری لگائے ہوئے ہیں جا کر کے کھانا پہنچا رہے ہیں، یوسف بھائی کھانا آ گیا، کھانا کھا لیجیے گا، اچھا اچھا شکریہ بہت، ان کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بھوکا پیاسا نہ مر جائے۔ یہ بھی ہو رہا ہے وہاں پر، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، پھر ایک قافلے کا گزر ہوا وہاں پر، وہاں لوگ کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے یہاں کنویں کی تلاش ہے، تلاش کرتے ہوئے کنویں کے پاس آئے، تو جو ان کا ساقی تھا اس نے رسی ڈول کے ساتھ کنویں میں اتار دی۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کوئی نیا قافلہ آ رہا ہے، اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو پانی چاہیے اور یہ ہے، اس طریقے سے وہ ڈول میں بیٹھ گئے، اور ڈول بیٹھے تو ساقی نے پھر رسی کھینچی اوپر، دیکھا اس میں تو بڑا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا، ان کے تو کہتے ہیں اردو میں کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بشارت کا اعلان کیا ساقی نے، لوگوں دیکھو بہت قیمتی ہمیں جوہر نگینہ مل گیا ہے، اور بڑی خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ابھی انہوں نے نکال کر کے اپنے قافلے سے کے ساتھ بیٹھایا ہی تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کے بھائی لوگ دوڑ کر کے آئے، ہاں اسے کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ، اسے لے کہاں جا رہے ہو، یہ ہمارے گھر سے بھاگا وہ غلام ہے، یہ بھاگ گیا ہے۔
اچھا چلو بھاگ گیا ٹھیک ہے، تم لوگ اس کو جو ہے لے جانا ہی چاہتے ہو نا، چلو ہم بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس اسے تم ہمارے علاقے میں مت چھوڑنا، یہاں مت چھوڑنا، اسے کہیں باہر لے کے چلے جاؤ۔ انہی بھائیوں نے اپنے بھائی کو، قرآن کہتا ہے چند ٹکوں میں، گنے چنے درہموں میں، حقیر پونجی میں بیچ دیا، اور وہ اپنے بھائی میں وہ متعلق کیا تھے؟ بے رغبت ہو چکے تھے، ان کو بھائی نہیں چاہیے، بھائی نہیں چاہیے، یوسف جیسا بھائی نہیں چاہیے ان کو۔ وہ قافلہ پھر گیا مصر کی طرف، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت قیمتی غلام ملا ہے، بڑے پیسے کمائیں گے وہاں، اور پھر آپ سے بتایا تھا اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کو پھر وہاں پر ان لوگوں نے بیچا، اور ان کی بڑی بولی لگائی گئی بازار مصر میں، یہاں تک کہ ان کی بولی پھر لگائی گئی، جو ان کو خریدے ان کے وزن کے برابر سونا، اور بھی کئی چیزیں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں کہ اس میں ان چیزوں میں کیا کیا اور چیزیں شامل تھی، چاندی بھی ہے یا کیا ہے، بہرحال ان کے وزن کے برابر سونا جو ادا کرے گا وہ خرید پائے گا، وہ ان لوگوں نے، قافلے والوں نے وہاں بیچ دیا مصر کے بازار میں۔ اور وہ بتایا تھا نا کہ بڑھیا جو ہے نام لکھوانے کے لیے گئی تھی، خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے، کہ اپنا جو ہے تاگا اور کاتنے والی جو مشین ہوتی ہے یا کاتنے والا جو ہوتا ہے اس کو لے کے گئی تھی کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں، تاکہ میرا بھی نام ہو کہ میں نے بھی کوشش کی ہے خریدنے، تو اس نے بھی اپنا نام لکھوایا کہ میں بھی خریدنے والوں میں سے، بولی لگانے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد پھر عزیز مصر نے خریدا یوسف علیہ السلام، اور وہ اپنے گھر لے کے آیا، اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا یہ خوبصورت بچہ بہت ہی معزز گھرانے کا مجھے لگتا ہے، بہت ہی شریف ہے، یہ اسے عزت سے رکھنا، اور اسے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا بیٹا ہی بھی بنا لیں اس کو، یعنی جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو اپنا بیٹا ہم بنا لیں گے، پریشان مت کرنا، اسے غلام کی طرح کام مت لینا گھر میں۔ یہ اس نے تکریم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تکریم پہلے سلطنت اور بادشاہت کے تخت سے پہلے پہنچنے سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ جگہ بناتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے لیے جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف بادشاہ کے محل میں نہیں، عزیز مصر کے دل میں بنا دی تھی اور محبت ڈال دی تھی۔ کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے زمین پر تمکنت قائم کر دی، یعنی ان کی محبت اور ان کی تعظیم عزیز مصر کے دل میں ہم نے جو ہے بیٹھا دی، اور پھر کہا کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے بتایا کہ ہم نے دیا، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، اور لوگ نہیں جانتے اس بات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پھر یوسف علیہ السلام اپنے اس بچپن کی عمر سے مرحلہ در مرحلہ دن بدن جوانی کی طرف بڑھنے لگے، اور جب وہ مضبوط جوان ہو گئے، اور خوبصورتی تو آپ کو بتایا ہی کہ کتنی خوبصورتی ان کی، آدھا حسن میں کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا، تب جا کر کے وہ شیطان آیا عزیز مصر کی بیوی کے دل میں، اور اس نے کہا اتنا خوبصورت نوجوان، اور وہ بھی تیرا غلام، گھر ہی میں تو ہے، خلوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اور تیرا شوہر تو ہر وقت رہتا نہیں، تو تیری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی کہ اس نوجوان سے مستفید ہو؟ اس نے ورغلایا شیطان نے اس عورت کو، پھر اس عورت نے شیطان کے مشورے کو قبول کر لیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی عظمت اور پاک دامنی دیکھیے کہ جیسے اس عورت نے بات تک کی تھی، بات شروع تک کی ہے اپنی طرف مائل کرنے کی، انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں۔ بہت سے
بد عقل اور گستاخ لوگ کیسی کیسی باتیں سوچتے اور بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے. انہیں شرم آنی چاہیے. وہ پاک باز پیغمبر وہ کبھی برائی کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اور انکار کر دیا. اس واقعے میں تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص پیغام ہے کہ یوسف صدیق جیسے اپنے اندر اوصاف پیدا کرو. پاک دامنی، اجنبی عورتوں سے دوری، یہ مسلمان کی شان اور پہچان ہونی چاہیے. اللہ نے شادی کا دروازہ کھول رکھا ہے، حلال طریقے سے انسان شادی کرے. نکاح اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب کیا ہے؟ تاکہ برائی کے دروازوں کو بند کیا جائے. اور دوسرا ایک عظیم مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، انسانی نسل آگے بڑھے. تو جب انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو کیا وہ اولاد کی تلاش میں جاتا ہے؟ نسل کی تلاش میں ہرگز نہیں. تو اللہ تعالی نے انسانی طبیعت میں یہ جو فطری جذبہ رکھا ہوا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ یہ صرف اولاد اور نسل کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، تقوی کی راہ اختیار کرنے کے لیے. اور کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں ایسی اولاد آ جائے جو حلال رشتے اور نسب سے نہ ہو. کوئی نہیں چاہتا نا. تو جب اولاد کی تلاش کے لیے رشتہ، نکاح، شادی اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے علاوہ جتنے راستے دروازے سب کو بند کر دیا اور سب کو بند رہنا چاہیے. یہ بہت مختصر اور جامع بات ابھی آپ کو بتائی. اس کے پیچھے شریعت کے بہت سے احکام، حکمتیں اور مقاصد ہیں، آپ ان کو سمجھ لیجیے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف آگے بڑھے بھاگنے کے لیے. تاکہ وہ عورت کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی آئے اور دروازہ کھولے اور پھر میں اپنی جان بچاؤں. نہیں، وہ دروازے کی طرف خود بھاگے لپک کر کے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور ان کے پیچھے عورت بھی بھاگی. اور کیا ہوا؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور عورت کا جو آقا تھا، سردار، دروازے کے پاس ان دونوں نے اس کو پایا. دیکھیے یہاں پر قرآن کی بلیغ تعبیر پہ غور کیجیے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ سیدہ ہما نہیں، جب یوسف علیہ السلام غلام تھے، ان دونوں نے اپنے آقا کو دروازے پر پایا. یہ نہیں کہا کیونکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. اور پیغمبر نبوت کا مقام بلند ہے اس بات سے کہ نبی کو دوسرے کا غلام کہا جائے، اور جس کے گھر میں وہ ہو اس کو آقا اور سردار کہا جائے. سردار تو نبی ہوتا ہے. یہ کون سا سردار ہے جو غیر نبی ہے؟ اور دوسری بات تو کافر ہے. عزیز مصر کافر تھا نا. تو کافر کی سرداری مومن پر اور بالخصوص پیغمبر پر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا
کہ عورت کے سردار کو دروازے کے پاس ان دونوں نے پایا. کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے اور یوسف علیہ السلام نے. اور یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا ہے، وہ یہ کہ عزیز مصر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی بیوی کا سردار ہے، آقا ہے، اس کو مالک بھی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ گھر میں نگرانی، اور اس کو ہمارے کہا جاتا ہے قوامیت. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے اوپر نگہبان اور ذمہ دار ہوتے ہیں. الٹا معاملہ نہیں ہے. وہ مصر میں اب سے تقریباً 60-70 سال پہلے عورتوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور بہت سے اس تحریک میں بہت سے مجرم مرد بھی شامل تھے جو ملحد اور دہریہ تھے. آج بھی ان کے وارثین موجود ہیں وہاں. تحریک کیا چلائی؟ پرچے نکالے عربی میں، ان میں مضامین آتے تھے النساء قوامات علی الرجال، عورتیں مردوں پر حاکم ہوں گی. یعنی قرآن کے حکم کو لوگوں نے بدل دیا. مرتد نہیں ہوں گے. آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ عملاً دیکھیے، ہر عورت کیا چاہتی ہے، یعنی عام طور سے، باقی تو لاوانیاں بھی تو دنیا میں رہتی ہیں اور ہیں الحمدللہ، لیکن عموماً عورت کیا چاہتی ہے؟ ہر کام اس سے پوچھ کے کیا جائے، اس کی حکومت چلے، اس کی نگرانی چلے، اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہو، اور انسان کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی بھی فرد ہو، مرد. عورت کے دماغ میں کیوں کیا، کیسے کیا، کب کیا، کس سے پوچھا، اور ہم سے نہیں پوچھا، اور ہم سے کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسے کیسے، اور دنیا میں یوں کیسے ہو گیا، اور تختہ کیسے پلٹ گیا، اور دنیا کے اندر بارش کیسے ہو گئی، اور زلزلہ کیسے آ گیا، اور مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے ہی نہیں. یہ فرعونی مزاج ہے، فرعونیت کا مزاج ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. سب ہر ایک کی ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے، اور کہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک رتبہ، مقام بلند ہے. تو یہ بلندی کس نے دی ہے؟ رب نے دی ہے. جسے یہ مقام قبول نہیں ہے، وہ رب کا کلمہ اگر پڑھتی ہے تو اسے چاہیے دوبارہ پڑھے، تاکہ وہ توبہ کر کے پلٹے نا اسلام میں. اس کا مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گئی ہے، ہم یہ نہیں کریں کافر ہو گئی. مطلب یہ کلام، یہ اعتراض اسے کفر کی دہلیز پر پہنچاتا ہے. تو گھر میں آقا کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ ایک ادارے کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ہر ادارے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے گھر چلانے والا، کمپنی کا مالک یا اس کا نظام چلانے والا ایک مدیر ہوتا ہے. آج کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں چلاؤں گا، میں مدیر. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے عربی میں کہا گیا ہے اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ. جب بہت زیادہ کشتیوں کے چلانے والے ہو جاتے ہیں نا، جن کو اردو اور فارسی میں ناخدا کہا جاتا ہے، کشتی بان، جب 3-4 ہو جائیں گے چلانے والے نا، کشتی کیا ہوگی؟ ڈوب جائے گی. گاڑی، کار پہ آپ دیکھتے ہی روزانہ بیٹھتے ہوں گے. ارے کار چھوڑیے، بائک پہ بیٹھتے ہیں، کتنا ڈرائیور ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ 4؟ گاڑی کے اندر، کار میں 4 ٹائر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسٹیئرنگ کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. اسٹیئرنگ ایک ادھر بھی لگا لیجیے نا جی، ادھر بھی لگا لیجیے، اور عورت کو بیٹھا دیجیے. مرد ادھر گھمائے اسٹیئرنگ، اور عورت کہے گی نہیں، مجھے تو بات ہی نہیں ماننی ہے. وہ سیلاب میں ڈوب جائے گی، سیلاب میں ڈوب جائے گی. ہمارے عزیز بتاتے ایک واقعہ کہ پنڈتائن کو لے کے پنڈت جا رہا تھا. اس نے کہا کہ ارے وہ پانی بہت ہے. کہ نہیں مجھے جانا ہے. میں کہ اچھا بھائی چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں جاؤں گی میں. ارے بعد میں چلی جانا. کہ نہیں، بارش ہی میں جانا ہے، ڈوبتے ہوئے ہی جانا ہے. جب وہ جانے لگے تو وہاں پانی میں ڈوبنے لگی. اس کو اس کے شوہر نے کہا کہ سامنے بھینس جا رہی ہے، تم پکڑ لے اس کی، بچ جائے گی. کہا نہیں پکڑنا، مجھے نہیں پکڑنا ہے. اس نے کہا ڈوب مرے گی. کہتی بالکل میں ڈوب مروں گی، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گی. تو یہ جو نافرمانی کا مزاج ہے نا، یہ عورتوں کے اندر بہت تباہ کن ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مزاج
دنیا کے اندر گھروں کے سکون کا دشمن ہے اور آخرت میں بھی دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حدیث میں کہ عورتوں سے خطاب کیا آپ نے, کہا کہ کیا بات ہے کہ میں نے تم سب کو جہنم کے اندر بڑی تعداد میں کودتے ہوئے دیکھا. تو وہ کہنے لگی جو آپ کے سامنے تھی صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ کے رسول کی کیا وجہ ہے, اس کی کس وجہ سے. تو آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا بکفرہن, بکفرہن, کفر کی وجہ سے. اور یہاں کفر سے کیا مراد ہے, ناشکری. اس کے بعد پھر وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کیا ہم اللہ کا کفر کرتے ہیں, اس وجہ سے کیا. کہا نہیں, یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, شوہر کی ناشکری کرتی ہیں عورتیں اور کیا کرتی ہیں, احسان کا انکار کرتی ہیں. کبھی اسے بھلائی کی ہے, پوری زندگی کرتا رہا, 10 سال 20 سال 25 سال. کسی ایک معاملے میں اس نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا, یہ سامان چاہیے میں تو نہیں لاؤں گا, اس کو میں غلط سمجھتا ہوں, نہیں لانا. پھر کیا کہے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا جب وہ ناراض ہو جائے گی تو کہے گی پوری زندگی تیرے گھر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اللہ اکبر, جھوٹ نہیں ہے یہ. مرد کے احسانات کو, شوہر کے احسانات کو گن سکتی ہے عورت, لیکن نہیں, جب اس کے دماغ کی بیٹری جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, سب دھل کے ساری باتوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے, ساری خیر کی باتوں کو, اس سے صرف برائیاں یاد. پھر وہ گنواتی ہے, یہ 2 3 4 5 یہ کیا وہ کیا یہ کیا ایسے کیا. بڑے خطرناک واقعات ہیں بتا رہا ہوں آپ کو. عورتوں کی کم عقلی اور احسان فراموشی کی وجہ سے گھر کے گھر, خاندان کے خاندان, بچوں کے بچے, نسل کی نسلیں تباہ ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ایک حد بنائی ہے اور ان کو کہا تم ذمہ دار ہو. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ تم فرعون بنو گے, تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو گے. اور عورت کو کیا کہا, تم اطاعت کرو گی اپنے شوہر کی. اطاعت بیوی پہ فرض کی ہے, شوہر پہ نہیں کی. دیکھیے اس میں وہ جو مار پٹائی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں نا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا, ایک پروگرام میں سن رہا تھا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ عورت کو جو ہے اگر وہ کنٹرول میں نہ ہو, زبان زوری کرے, بد اخلاقی پہ اتر جائے, تو مرد کو اجازت ہے کہ اس کو پہلے وہ نصیحت کرے, سمجھائے, اس کا بائیکاٹ کرے. پھر اس کے بعد بھی اگر اس کو کسی مضبوط ڈوز کی ضرورت ہے, ڈوز, تو کیا کرے. قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ, پھر انہیں تم مارو. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے پھر تم ان کی دھلائی کرو. ارے بھائی دھلائی نہیں مراد ہے کہ وہ دھوبی جیسے پٹک کے کپڑے کو مار کے دھوتا ہے, دھلائی نا, وہ نہیں کرنا ہے. ہلکی سی مار جس سے عورت کو احساس ہو, نہ کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, بدن پہ نشان پڑ جائے, یا کوئی عیب ہو جائے, یا خون بہنے لگے, یہ مراد نہیں ہے. حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے, ضربن غیر مبرح, ایسی مار جو تکلیف دے نہ ہو, جو نشان نہ چھوڑ دے, جس سے بدن پر کوئی عیب نہ ہو جائے. یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی ضرورت اگر ہو تو آخر میں بتایا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو ہے عورتوں کی دھلائی شروع کر دیں گے, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق, ان کو اللہ نے کیا کہا ہے, یہ اللہ کی حدود ہے, یہ اس کے احکامات ہیں. اے مسلمانوں, ان کی پابندی تم کرو. مرد اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے, اپنی حد کو پہچانے, اور عورت کو چاہیے کہ اپنی حد پہچانے. تو بعض عورتوں نے اعتراض کیا کہ قرآن میں اور حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے عورت کو کس کی, دوا کی, کون سی, یہ جو بتائے ہلکی مار کی دوا, اگر ضرورت پڑتی ہے تو مرد اس علاج کو استعمال کر سکتا ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, ظلم کے بغیر اور انتقام کے بغیر کر سکتا ہے. کر سکنے کا یہ مطلب نہیں کہ کرو, یہ نہیں بتایا گیا ہے, کر سکتا ہے. ہر کیس میں آپریشن نہیں کیا جاتا, لیکن آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپریشن کیا بھی جاتا ہے, کر سکتا ہے, ڈاکٹر فیصلہ لے سکتا ہے. اور باپ کہتا ہے
ٹھیک ہے میرے بیٹے کا آپریشن کرو. وہ کہتا ہے پیر کاٹنا پڑے گا. باپ کیا کہتا ہے؟ بالکل کاٹ دو، لیکن میں ہٹ جاؤں تو. دیکھیے باپ نے کہا نا، پتہ چلا کہ خیر خواہی اس کے حق میں. تو اسی طرح عورتوں کی اگر ضرورت ہے تو بتایا شریعت کی، اس کا یہ حکم ہے. تو بعض عورتوں نے اعتراض کیا، کیا کہا؟ کہا کہ مردوں کو تو اجازت دے دی گئی کہ ضرورت پر تم اس دوا کا استعمال کر سکتے ہو، اس نسخے کا. عورتوں کو نہیں دی گئی. عورتوں کو بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی جب ضرورت ہو تو وہ بھی استعمال کریں. تو عالم نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت اور رحم و کرم میں سے ہے. اگر یہ حکم آتا کہ عورتیں بھی مردوں کی کیا کریں، خاطر خواہ گوشمالی کریں، کہا اس سے بہت بڑا فساد برپا ہوتا، بہت بڑا فساد برپا ہوتا. اس لیے اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا، کیونکہ جواب میں عورت مرد کا سامنا ایسے کرتی، پھر مرد اور اس پر اضافہ کرتا، پھر عورت کرتی، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ پھر قتل و قتال ہوتا. پھر خاندانوں میں کہا جاتا ہے پھر خون کی ندیاں بہتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند بھی کرے. یاد رکھیے اس بات، آواز کو بلند بھی نہیں کر سکتی ہے عورت. چاہے جائے کہ وہ بدتمیزی پہ اتر جائے یا کسی بد اخلاقی پہ اتر جائے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کی عبادتوں کی حلاوت ختم ہو جائے گی، بتا رہا ہوں آپ سے. خیر، آج کا درس یہیں تک کرتے ہیں. چلیے آپ لوگ تیاری کیجیے، افطار کا وقت ہونے والا ہے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.